السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیا حال ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، سب جو ہے وہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ تو ہمارے پاس ٹائم ہو گیا ہے 6 بجے، 6 بج گئے ہیں، تقریباً 1-2 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہو گیا، ڈیوٹی کے لیے ہم سٹور میں جانے لگے ہیں۔ آج ایک سوال تھا جو بہت زیادہ میرے خیال سے اہم بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے میرے سے وہ سوال کیا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کا بھی یہ سوال ہو کہ 2-3 لوگوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ آپ سعودیہ کس ویزے سے گئے؟ کام والا ویزا تھا، وزٹ ویزا تھا، کیا ویزا تھا، اور کتنا خرچہ ہو گیا؟ کتنا خرچہ ہو گیا، اور اس کے بعد پروسیجر کیا تھا، کتنے دن لگے آنے جانے میں، ادھر پاکستان میں کتنا خرچہ ہوا؟ یہ سب چیزیں وہ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا جو سوال ہوتا ہے وہ سیلری کا ہوتا ہے کہ آپ کی سیلری کیا ہے، آپ کی تنخواہ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سعودیہ کے اندر وہ بندہ صحیح طرح کامیاب ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہے، اور ہنر بھی اچھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ پاکستان والا اگر الیکٹریشین ہے تو اس کو سوچ لگانے آ گئے، وہ ساکٹ ٹھیک کر لیتا ہے، وہ ہلکا پھلکا پنکھا ٹھیک کر لیتا ہے۔ نہیں، اگر الیکٹریشین ہے تو مکمل الیکٹریشین ہونا چاہیے، وہ وائرنگ سے لے کر وینڈنگ تک کام مکمل کر لے، ٹھیک ہے۔ اور ہر طرح کی وائرنگ اس کو آتی ہو، 2 فیز کی آتی ہو، 3 فیز کی آتی ہو، اور ہر طرح کا وہ الیکٹریشین کا جو کام ہے، الیکٹریشین کے متعلق اس کے ریلیٹڈ وہ ہر ایک کام جو ہے وہ جانتا ہو اور کر سکتا ہو۔ یعنی آدمی جس کام کا کاریگر ہے، جس کام کو وہ جانتا ہے، اگر الیکٹریشین ہے تو الیکٹریشین کا مکمل کام اس کو آنا چاہیے، اگر وہ پلمبر ہے تو پلمبرنگ کا اس کو مکمل کام آنا چاہیے، پلمبرنگ کی ہر طرح کی وہ فٹنگ کر سکے، ہر طرح کی پائپ کی وہ وائرنگ کر سکے، ہر چیز کو سمجھتا ہو، ہر کام کو وہ کر سکتا ہو۔ یہاں پہ جدید آلات ہیں، مشینری ہے، سب چیزیں اچھی ہیں، سہولیات ہیں، لیکن یہ کہ کام آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں جو ایجنٹ ہے جو ویزا لے کے دیتا ہے، وہ تو کسی بھی کام میں ویزا لے کے دے دیتا ہے، جی ہم آپ کو الیکٹریشین کا ویزا لے کے دے رہے ہیں، ہم آپ کو فلاں کام کا لے کے دے رہے ہیں، کارپینٹر کا ویزا لے کے دے رہے ہیں، فلاں چیز کا ڈرائیور کا ویزا لے کے دے رہے ہیں۔ لیکن وہ جو بندہ خود ہوتا ہے جو اپلائی کرتا ہے، جس نے کام کرنا ہے، اس کو وہ کام نہیں آتا، اس کو وہ کام نہیں آتا ہوتا، وہ ادھر آ کے بیچارہ پھر مزدوریاں کرتا ہے، دھکے لیتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ایسی میرے سامنے ہیں، جو میرے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے میرے ساتھ ایسا، پاکستان کا ہی ہے، وہ کام کر رہا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا۔ تو اس کا جو ایجنٹ تھا، اس نے اس کو یہ کہا تھا کہ آپ ادھر جا کے جپسم بورڈ کا کام کرو گے، کارپینٹر کا کام کرو گے، تو آپ کو اس چیز کا ویزا دیتے ہیں۔ اب اس کو کام نہیں آتا تھا، اس نے پاکستان میں رکشہ چلایا یا کوئی بھی کام کیا ہو، تو اس کو ویزا دے دیا، وہ ادھر آ گیا، ویزا اس کا کام شروع کروا دیا گیا۔ 1 دن میں 2 دن میں اس کو جب چیک کیا گیا، اس سے کام کروا کے اس کو پتہ کیا گیا کہ کس کو کام آتا ہے کہ نہیں، تو اس کو کام نہیں آتا تھا، اس کو کام نہیں آتا تھا۔ سپروائزر نے اور مدیر نے، جن کی کمپنی تھی، انہوں نے صاف اس کو بولا کہ بھئی آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو کام نہیں آتا کارپینٹر کا، تو آپ لیبر میں کام کرو۔ لیبر سے مراد کسی بھی کام میں وہ آپ کو لگا سکتے ہیں، صفائی کے لیے لگا سکتے ہیں، کسی کاریگر کے ساتھ ہیلپر میں لگا سکتے ہیں، یعنی لیبر سے مراد کوئی بھی کام جو آپ کو وہ دیں وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم آپ کو پاکستان واپس بھیجتے ہیں۔ اب وہ مجبور تھا، اس نے وہ کام کیا، اس نے چناؤ کیا اور وہ کام شروع کر دیا۔ تو یعنی جب بھی ویزا لیں، جس سے بھی ویزا لیں، پوری تسلی کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ ویزا لیں، آپ کو اگلا بندہ یہاں آ کے سپورٹ بھی کرنے والا ہو، اور وہ آپ سے 2 نمبری نہ کرے۔ بہت ساری مثالیں میرے ساتھ ایسی ہیں۔ میرا اپنا ایک دوست ہے، وہ سعودیہ میں آیا، میرا اس سے کل پرسوں رابطہ ہوا، اس کو تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے سعودیہ کے اندر۔
تو میرا اس سے رابطہ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی سعودیہ میں آیا ہوا ہے. اس کو اس کے کسی دوست نے، جو اس کا اچھا خاصا فرینڈ تھا، دوست تھا، اس نے اس کو ویزا لے کے دیا تھا بائک رائڈر کا. تو وہ بولتا ہے کہ ہم نے ادھر آ کے 2-3 مہینے کام کیا. 2-3 مہینے کام کرنے بعد کمپنی بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. اب ان کے پاس، وہ بیچاروں کے پاس نہ اقامہ ہے نہ ادھر کا ویزا ہے، اقامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ابھی وہ چھپا کے کام کر رہے ہیں. یعنی اس طرح کے سبز باغات جو ہیں یہ نہیں ہے سعودیہ کے اندر. اگر آدمی یہ سوچے کہ میں یہاں پہ آ کے آؤں گا، میں یہاں سعودیہ میں آؤں گا اور آ کے مجھے آسانی والا کام ملے گا، تو یہ ناممکن ہے. ہاں، یا تو آپ کے پاس اچھی ڈگری ہو، آپ کے پاس کیا کہتے ہیں تعلیم اچھی ہو، آپ نے ماسٹر کیا ہے، آپ کے پاس اکاؤنٹس کا جو کام ہے، اکاؤنٹنٹ کا، آپ کے پاس اس کا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس کوئی بھی اور کسی بھی فیلڈ کا، سیفٹی کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس وہ ڈگری ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی بھی اگر ایجوکیشن اچھی ہے، آپ کی کوالیفیکیشن اچھی ہے، آپ کے پاس ڈگری ویلڈ ہے، تو اس کے ذریعے آپ اچھی جاب تلاش کر سکتے ہیں. اور اگر کام میں آنا ہے تو کام میں بھی آپ کے پاس ہنر ضروری ہے. 2 چیزیں یاد رکھیں، یا تو اچھی تعلیم ہو، آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو تو آپ کو انگلش آنی چاہیے. عربی تو چلو آدمی ادھر آ کے سیکھ لیتا ہے، لیکن انگلش آپ کو مست آنی چاہیے، تاکہ اگر آپ کو آفس میں بیٹھنا پڑے، کام کرنا پڑے، کوئی ڈیل کرنا پڑے، کسی بندے کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے، تو آپ کو انگلش کم از کم آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کام کے سلسلے میں آ رہے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی کام کا علم ہونا ضروری ہے. کوئی بھی کام، آپ پینٹر ہیں، آپ الیکٹریشین ہیں، آپ پلمبر ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی ڈرائیور ہیں، آپ کسی بھی کام میں آنا چاہتے ہیں، جس کام میں آپ آنا چاہتے ہیں اس کام میں پاکستان کے اندر پہلے اچھا خاصا تجربہ لیں، تاکہ یہاں آپ کو آ کر مشکل پیش نہ آئے. کیونکہ دوسری بات یہ کہ جب بھی ویزا لیں، کسی ایسے بندے سے ویزا لیں جو اعتماد والا ہو. ٹھیک ہے، جس پر آپ کو اعتماد ہو. یہ تو کام ایسا ہے کہ اس میں اچھے اعتماد والے بھی دھوکہ دے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ویزا کیسے لیں، کتنا خرچہ ہو جائے گا. تو بھائی خرچے کا مختلف ہے. اب میں تو نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ اتنا خرچہ ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا. ہر بندے کا اپنا الگ حساب ہے، الگ خرچہ ہے. کئی لوگ، ابھی میں وہ آپ کو پہلے جو بتا رہا تھا کہ ایک لڑکا ہمارا وہ بائک رائڈر کے ویزے پہ آیا تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بیچارہ 7-8 لاکھ روپے لگا کے آیا تھا، اور ابھی تک اس کا قرضہ مکمل نہیں ہوا. وہ بیچارہ قرضہ جو ہے نا وہ اکٹھا کر رہا ہے. اس کا ذہن یہی ہے کہ میں یہاں سے کچھ 4-5-6 مہینے سال کام کروں، اپنا قرضہ مکمل کر کے پھر یہاں سے واپس چلا جاؤں. تو جب بھی ویزا لیں پوری تسلی کے ساتھ ویزا لیں، اور یہ ذہن میں رکھ کے ویزا لیں کہ اگر وہاں جا کے ہمیں مزدوری بھی کرنی پڑی تو ہم کریں گے. اگر آپ وہاں سے یہ ذہن لے کے آئیں گے کہ مجھے وہاں پہ بٹھا کے کام کروایا جائے گا، اے سی میں بیٹھ کے کام کروں گا، تو یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جب بھی سعودی آتے ہیں، ایک تو صرف پردیس میں رہنا مشکل نہیں ہے، دوسرا اس پردیس میں کام کرنا بھی مشکل ہے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کر کے آئیں. یہ اپنا پختہ اور عزم ارادہ کر کے آئیں کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں، مجھے جو بھی تنگی آئے گی، جو مشکل آئے گی، جو پریشانی آئے گی، میں اس کو برداشت کروں گا، اور مجھے جو بھی کام کرنا پڑا میں ضرور اس کو کروں گا، پوری تسلی کے ساتھ کروں گا. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پردیس میں جب آدمی آتا ہے شروع میں 1-2 مہینے اس کا دل بھی نہیں لگتا، پھر کام بھی کرنا پڑتا ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے. لیکن اللہ جتنے بھی لوگ پردیس میں سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، سب کو حلال رزق وافر مقدار میں نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگر کسی اور کا کوئی سوال ہوا ویزے کے متعلق تو وہ ضرور ہم سے پوچھے. تو ابھی ویڈیو بھی کافی لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ العزیز پھر جو 1-2 سوالات ہیں ان کا اگلی ویڈیو میں جواب دیں گے. اس ٹائم ہو گیا ہے تقریباً 3 بج گئے ہیں. ڈیوٹی کے لیے نکل رہے ہیں. آج تھوڑی چھٹی لیٹ ہوئی تھی، تقریباً چھٹی ہوتے ہوتے 1 بج گیا تھا. تو آج زیادہ نیند بھی نہیں پوری کی، لیکن پھر بھی 1 سے لے کر 3 تک 2 گھنٹے تھے. تو ابھی واپس ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں. آج موسم بہترین تھا ماشاءاللہ. ہوا شوا ابھی بھی دیکھیں، یہ ہوا چل رہی ہے.
بس یہاں پہ اگر ہوا چلتی رہے، دھوپ تو پھر ہوتی ہے لیکن ہوا چلتی رہے تو پھر زیادہ گرمی محسوس نہیں ہوتی. اگر ہوا رک جائے تو پھر تھوڑی بہت بھی گرمی ہو تو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ہوا شوا چلتی رہے تو پھر کیا کہتے ہیں زیادہ گرمی نہیں محسوس ہوتی، دن اچھا نکل جاتا ہے. ویسے الحمدللہ آج 3-4 دن ہو گئے ہیں، صحیح موسم ہے، ڈیلی ہوا شوا چل رہی ہے، زیادہ گرمی محسوس نہیں ہو رہی اور کام بھی اچھے سے ہو رہا ہے بہترین قسم کا. اور پاکستان میں موسم کیسا ہے؟ پاکستان میں موسم کیسا ہے؟ پاکستان میں کافی بارشیں ہو رہی ہیں، میں سنا ہے کافی بارشیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. اللہ آسانی فرمائے. ہاں جی، ہمارے پاس 6 بجنے والے ہیں، 5-7 منٹ رہتے ہیں، 6 بجے ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. ابھی چلتے ہیں یہاں سے ہمارے حج کی طرف. عصر کی نماز بھی رہتی ہے، عصر کی نماز پہلے پڑھیں گے وہ قضا نہ ہو جائے. تھوڑا ادھر مصروفیت تھی اس وجہ سے عصر کی نماز رہتی ہے. تو نماز کی پابندی کیا کریں. جو بھی لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں میری، ان سے گزارش ہے کہ نماز کی ضرور پابندی کریں. نماز کے بغیر زندگی کے اندر سکون نہیں ہے. نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد سے زندگی میں سکون آ جائے گا. بہت سارے آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، بہت سارے آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بن جائیں گے. اللہ دل کے اندر سکون پیدا کر دے گا. تو نماز ضرور پڑھیں. باقی انشاءاللہ آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.